أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے اللہ کے خوبصورت ناموں کو سمجھنے اور ان کو جاننے کا موقع دیا اور اس محفل میں اکٹھا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل کو ان لوگوں کی محفل بنا دے کہ جن کا ذکر وہ اپنے فرشتوں میں کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے ان محفلوں کو. آمین. ہم نے جو لاسٹ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈسکس کیا تھا وہ تھا العلیم، العلام، العلام الغیوب. آج انشاءاللہ تعالیٰ جو نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللطیف، الخبیر. دو نام ہیں جو کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ غور و فکر کر سکیں باذن اللہ تعالی. ایک بات جو میں بار بار آپ لوگوں کو اسماء الحسنہ پڑھنے کے دوران یاد دلاتی ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن پڑھیں تو خود بھی غور کریں اس بات کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو کہ منبع ہے اس بات کا کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو جانے، وہی حدیث کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام ہی نام خوبصورت ہیں، لیکن جس نے اللہ کے 99 ناموں کو احصاہا حاصل کر لیا، جان لیا، اس پہ عمل کر لیا، اس پہ ایمان لایا تہہ دل سے، تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کے یہ جو 99 نام ہیں، اللہ کے تو بے شمار نام ہیں، بلکہ اللہ کے لامتناہی نام ہیں. اتنے نام ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا ذکر یا تو اللہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو لامتناہی نام ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو 99 ناموں والی حدیث ہے وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس وقت جو اس بات کے اس حدیث کا ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم کنفیوز رہتے ہیں نا کہ کیسے جانے کہ کون سا نام ان 99 میں آتا ہے. نام تو سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت پیارے اور سارے ہی اسماء الحسنہ ہیں، لیکن وہ کون سے 99 ہیں جن کا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس کو جاننے کا سب سے آسان فارمولا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الف اور لام لگا ہو، تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے ہی ہے کہ جس کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیں گے کہ جو جنت میں بھیجے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللطیف، الخبیر، یہ دونوں بھی انہی 99 ناموں میں سے، انہی 99 ناموں کے اندر سے ہیں کہ جو اس لسٹ میں آتے ہیں کہ جن کو اگر سمجھ لیا اور ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کو لاگو کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فلاح پانے والوں میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ. اللطیف جو ہے وہ 5 دفعہ الخبیر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے. 5 دفعہ اللطیف و الخبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کا ذکر 5 دفعہ قرآن میں ایک ساتھ کیا، اور اسی لیے اکثر و بیشتر
علماء کرام جو ہے ان دو ناموں کو ایک ساتھ ہی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی ایک ساتھ ہی ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب بھی اللہ کے ناموں کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ان دو ناموں کو اکثر و بیشتر العلیم کے ساتھ یا پھر اللطیف الخبیر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ الخبیر کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نام کا استعمال اکیلے یعنی انڈیویجولی اکیلے صرف الخبیر کو 45 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کو جو ہے الخبیر کو قرآن کے اندر پیش کیا ہے۔ اللطیفوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنی صفت کے طور پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ 2 دفعہ اس کو بیان کیا ہے، اپنا شناخت اپنے تعارف کے طور پہ یعنی اللہ کے طور پہ کہ اللہ کیسا ہے، اس کی ایک بہت ہی خاص صفت کیسی ہے، وہ ہے اللطیف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو کہ وہ رازق ہے، کیسا رازق ہے، لطیف رازق ہے، ایسا رازق ہے، لطیف رازق ہے، تم نہیں جانتے لیکن اللہ نے بڑی باریک بینی سے تمہاری ہر چیز کو، ہر رزق کو جو ہے وہ پلان کیا ہوا ہے۔ اس کا ذکر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الخبیر لطیف جو ہے اس کا کچھ آیتوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نام کو بیان کریں قرآن میں، پھر اس کے ترجمے اور اس کے طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمانوں سے پانی بھیجتا ہے اور زمین ہری بھری ہو کر کھل اٹھتی ہے؟ بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، جو کہ لقمان جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا نصیحت کی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے اگر کوئی ذرہ برابر بھی شے ہے جو یعنی کسی ایٹم کے برابر بھی کوئی شے ہے اور وہ کسی پتھر میں بھی ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر ہے یعنی ناممکن جگہوں پہ ہے جو ہمیں نہیں معلوم، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شے کو لے آئے گا، بے شک وہ لطیف اور خبیر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے خلق، ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ نہ ہونے سے ہر شے کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا جس سے اس نے بنایا، اسی لیے صرف اللہ ہی الخالق ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہی نہیں جانتا جو خالق ہے اور جو کہ لطیف اور خبیر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ امہات المومنین سے سورہ احزاب میں خاص طور پہ ان سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یاد کرو یاد رکھو جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیتوں یعنی قرآن اور حکمتوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی سے جو حکمتیں تم سیکھتی ہو اس کو یاد رکھو، اپنے پاس محفوظ رکھو، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ 2 نام اپنے جو ہیں وہ قرآن کے اندر ایک ساتھ بیان کیے،
اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا. تو اس سے یہ یعنی ان معنی کو ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اگر اس کا ایک بنیادی خلاصہ دیکھا جائے تو الخبیر وہ ہے کہ جو بہت چھپی ہوئی چیزوں کی بھی باریکی سے خبر رکھنے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود خبر رکھنے والا ہے بلکہ وہ خبر دے گا بھی. ہمارے نیتوں اور خیالات کا کسی کو نہیں معلوم ہوتا، ہمارے اعمال کا ہر ایک کو معلوم ہوتا. ہماری نیتوں اور خیالات کی بھی الخبیر خبر رکھنے والا ہے. باریک سے باریک جو ڈیٹیل ہے ہماری نیتوں کی، کچھ نیتیں ہم زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر چھپی ہوئی جو مزید باریکی ہے اس کی بھی خبر رکھنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر یہ خبریں دینے والا بھی ہے ہمیں. پھر اللطیف کو اگر دیکھیں تو وہ اردو میں اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بہت باریک بین، بہت باریک بینی سے رحمت کرنے والا. وہ ہے جو خفیہ ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہے اپنے بندوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے فائدہ پہنچاتا ہے اتنی باریکی سے، اتنی باریک بینی سے، اتنی رازداری سے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، کہ کس باریکی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اگر ہم اللطیف کے معنی کو دیکھیں تو اس کے دو معنی بنتے ہیں. ایک تو وہی جو الخبیر جیسا ہے، تقریباً ویسے ہی کہ اس کا خبر رکھنا بہت ہی خاص ہے، یعنی ناممکن اشیاء کی بھی وہ خبر رکھتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ مکمل رازداری سے اپنے بندوں کے کام کرے. آپ یہ دیکھیں کہ آکسیجن ہمارے ارد گرد ہر وقت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اس پہ غور کرے کہ ہاں بھائی آکسیجن ہے، آکسیجن ہے، آکسیجن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آکسیجن یعنی بند تو نہیں کر دی ہے نا. اور جب ہم ہاسپٹل میں جا کے سلنڈر سے وہ پیسے دے کے وہ آکسیجن کسی کو لگتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے اس آکسیجن کا کہ دیکھو ہم سانس لے رہے تھے، سارا وقت سانس لے رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا وقت بغیر ہمیں محسوس ہوئے وہ آکسیجن دیے جا رہا تھا اور ہم سانس لیے جا رہے تھے، اور ہم نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے جسموں کے جو سارے سسٹمز ہیں کہ ہم بار بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں دل چل رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے، دل جو ہے وہ خون کو جو ہے وہ پوری اس میں سرکولیٹ کر رہا ہے، کیا گندا خون جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے، کیا دل کا نظام چل رہا ہے. ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں، ہمارے جو سانس ہم لے رہے ہیں کیا آکسیجن اندر جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے، کیا ہمارے جسم کے جو یہ نروس سسٹم ہے یہ صحیح چل رہا ہے. ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ غور. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف، باریک بینی سے ہر سسٹم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ریکوائرمنٹ کو پوری کر ہوتا ہے. کسی کا پتے کے اندر ہلکی سی پتھری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا آرگن، انسانی جسم کا اتنا چھوٹا سا آرگن، اس میں پتھری ہو گئی ہے اور کچھ ہو گیا، اس کو ریموو کرنا ہے. پھر اس کو احساس ہوتا ہے یا رب میرے جسم کا ایک یہ بھی آرگن تھا، یہ آرگن بھی تھا جو میرے پورے جسم کے باقی نظام کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا تھا، اور تو اس کو یعنی اس کو قائم رکھے ہوئے تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اللطیف یعنی اس قدر باریک بھی. لطافہ، اللطیف جو ہے وہ لطافہ جو لفظ ہے لطافہ، جس طرح الخبیر خبرہ سے ہے، اسی طرح لطافہ. خبرہ، خبر کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ خبر اطلاع ہونا. لطافہ یعنی غیر محسوس طریقے سے کوئی شے موجود ہے اور بغیر کسی کو معلوم ہوئے اپنا کام کر رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنے بندوں کو کہتا ہے جانو مجھے، اور دوسری طرف بندے نہیں جانتے اور وہ اپنا کام کیے چلا جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو شیخ زجاج رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب رازداری سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو اپنی رحمت سے پورا کرے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اتنی رازداری سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں اسباب کیا ہے، ہو جاتا ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ ہم العلیم پڑھ کے جا چکے ہیں تو العلیم کو اللطیف اور الخبیر سے ہم یا الرحمن بھی ہم پڑھ کے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام. تو ہم کہیں ان کو آپس میں کنفیوز نہ کر دیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کے فرق کو جان لیں تھوڑا سا. سورہ کہف میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے ان نوجوانوں کا کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو چھوڑ کے آ کے غار میں چھپ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کئی 100 سال تک سلائے رکھا، یہ بھی اللہ کا لطف تھا۔ وہ سوئے رہے، جب اٹھے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ تم جاؤ اور جا کے کھانا لے کر آؤ، اور اس کو کہنے لگا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھو بالکل لطیف رہنا۔ کیسے رہنا؟ کہ بہت غیر محسوس ہو کے جانا، وہاں پہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم آئے ہو اور تم کون ہو، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اب تو 300 سال گزر چکے ہیں، بادشاہ اسلام لے آیا ہے، پورا معاشرہ مسلمان ہو چکا، انہیں نہیں پتا تھی یہ ساری باتیں۔ وہ تو یہی سمجھے کہ کچھ دیر وہ تھک ہار کے جو سو گئے تھے تو اب سو کے اٹھے ہیں، تو اب ایسا ہو کہ تم اس طریقے سے جاؤ کہ کسی کو محسوس نہ ہو پائے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو یہ کہ تمہیں کوئی نہ محسوس کرے کہ تم آئے ہو اور تم کون ہو، دوسرا یہ کہ تم بھی یقیناً وہ، یعنی اس شخص کا علم بھی اس کے اندر شامل تھا کہ وہ شخص بھی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ شخص بھی جانتا تھا کہ وہ جہاں پہ جائے گا اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محسوس رکھنا ہے، وہ کس طریقے سے، ظاہر ہے اس کو پتا ہوگا وہ بازار کیسا ہے، بازار کی کس دکان پہ میں جاؤں گا تو وہ دکاندار مجھے نہیں پہچانے گا، یا جب میں اس دکاندار کے پاس جاؤں گا تو مجھے کس طریقے سے اس سے بات کرنی ہے، کہ یہ خبر بھی نکلوانی ہے کہ وہ جو نوجوان ہیں وہ بھاگے ہیں بادشاہ سے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کے، وہ ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ خبر بھی مجھے اس سے نکلوانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے کھانا بھی لے کر آنا ہے، اور ان کو بھی یہ نہ پتا چلے کہ میں، تو اس کا علم بھی شامل ہو گیا اس کے اندر، اس لطف کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جاننا کہ میں وہاں پر غیر محسوس طریقے سے جاؤں گا، یہ سب کچھ لطف کا حصہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں کیا کہتے ہیں، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور اس کی خبر اتنی باریک ہے، اتنی باریک بینی سے اس کو خبر ہے کہ ظاہر ہے جب اس نے زمین بنائی اسے پتا اس کی تہوں میں اس نے کیا رکھا، ہر تہ کے اندر کیا ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کی خبر صرف اللہ کو ہے، اس باریک بینی سے رکھا ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ اگر پہلی سرفیس کے اندر پانی رکھا تو وہ چاہتا تو پہلی میں لاوا رکھ دیتا، آخری میں پانی رکھ دیتا، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے جب یہ پلاننگ کی تو وہ اپنے بندوں کے لیے رحیم تھا، رحمان تھا۔ پھر اللطیف کو لیکن ہم الرحمن اور رحیم سے کیسے الگ کریں گے؟ جب ایک پرندہ اپنی چونچ میں کھانا لاتا ہے اور اپنے بچوں کو گھونسلے میں کھلاتا ہے تو یہ رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت کا، الرحمن کی رحمت کا ایک حصہ ہے، ایک حصے کا حصہ ہے، جو وہ پرندہ اپنے بچوں کو گھونسلے میں اپنی چونچ کے اندر، وہ یہ نہیں کہ وہی کھا لے بلکہ پہلے لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ پرندہ، تو وہ جو اپنی چونچ میں بھر بھر کے ان بچوں کو مرنے نہیں چھوڑتا اور کھانا لا کے کھلاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمان کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو جو شخص بھی دیکھے گا کہے گا دیکھو کس قدر یہ اپنے بچوں کے لیے رحیم ہے، اف کس قدر رحمت کا معاملہ کر رہا ہے، اف ماں سے زیادہ کوئی رحمت کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی ہے نا۔ یہ وہ رحمت ہے جو نون ہے، ہر ایک اس کو جان سکتا ہے، ہر ایک اس کو مانتا ہے کہ یہ رحمت ہے، لیکن اللطیف کی جو رحمت ہے اس کو کوئی رحمت کے طور پہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ اس کو یعنی جانتا ہی نہیں ہے اول تو، یا پھر کہ اس رحمت کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے رحمت ہے اور ہم اپنے لیے اس کو زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مارا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ظلم تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا اپنے ان نیک بندوں کے لیے جو اس سرکش لڑکے کے والدین تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سرکش لڑکے کی جان لے لی۔ بظاہر کوئی بھی دیکھے گا تو کیا کہے گا یہ اللہ کا لطف ہے، یہ تو اللہ کا ظلم ہے، نعوذ باللہ، پر اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کا لطف و کرم تھا ان والدین کے لیے، کہ اگر وہ بڑا ہو کے، وہ اتنے نیک تھے، اگر وہ بڑا ہو کے سرکش ہو کے اور اپنے والدین کو بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے کفر کے راستے پہ لے جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا،
وہ اپنے بندوں کے لیے اتنا لطف و کرم کرنے والا ہے. اور آپ یقین کریں میں نے بڑی کوشش کی کہ اس لفظ کا کوئی سبسٹیٹیوٹ مل جائے. لطف کو صرف لطف سے بیان کیا جا سکتا ہے, اس لفظ کو صرف اسی لفظ سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی اتنی باریک بینی سے کی جانے والی محبت ہے, یہ اس کی اتنی باریک بینی سے رحم ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ جس کو مخلوق اکثر اپنے لیے زحمت سمجھ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ جب الرحمن کو پکاریں تو اللطیف کو بھی ساتھ ہی پکاریں, کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت ہے جو سب کو معلوم ہے وہ تو سمجھ آ جائیں گی کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, لیکن نہ محسوس ہونے والی رحمتیں جو ہیں اس کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ رحمت نہیں سمجھیں گے. تو جب ہم الرحمن اللطیف کو ساتھ پکاریں گے تو اللہ کی دونوں قسم کی رحمتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی, باریکی سے لطف و کرم اس کا اور اس کی رحمتیں جن کو ہم رحمتوں کے طور پہ جانتے ہی ہیں. اسی طرح سے الخبیر کی باریکی ہے کہ اس نے ہمیں جسم دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کا علم ہمیں ہے کہ یہ ایک جسم ہے جس میں ہمارے اعضاء ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, لیکن اس کے ہر عضو کی خبر وہ انسان آج تک نہیں جان سکا. کوشش ہی کر رہا ہے. کوئی شخص اس دنیا میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے انسانی جسم کی ہر عضو کی ہر خبر حاصل کر لی ہے. آپ یہ دیکھیں کبھی ایک زمانہ تھا کہا جاتا تھا سیب کھاؤ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. آج یہ مطلب اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایک میتھ تھی, یہ تو ایک جو ہے وہ تھیوری کسی نے بیان کر دی تھی. ایسا نہیں ہے, کوئی سیب میں کوئی ایسے وہ نہیں ہے انگریڈینٹس نہیں ہے کہ انسان کے پورا جسم جو ہے وہ اس سے صحیح رہے گا. تو آج تک جو ہے وہ انسان اپنے اس جسم کی خبر لینے میں لگا ہوا ہے, علم اس کے پاس ہے. العلیم سے الخبیر کو ہم کس طرح الگ کریں کہ علم اس کے پاس ہے انسان کے پاس کہ ہاں اس کا ایک جسم ہے جس میں اعضاء ہیں, وہ اعضاء جو ہیں وہ ان کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن ہے, اس کیمیکل کمپوزیشن کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن ہر کمپوزیشن کی اس کو ابھی تک خبر نہیں ہو سکی کہ ان بیماریوں کو تو وہ روکنے کا علاج ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا اس کی کمی بیشی سے یہ ہوتا ہے. لیکن کیا جیسا کتنا پاگل بنایا ہوا آج کل میں کہتی ہوں لوگوں نے, ڈائٹ کرو, اتنی واک کرو, اتنے گھنٹے یہ کرنا ضروری ہے, یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, جسم جو ہے وہ اس کی یہ ضرورتیں. اللہ کے بندو آج تک کوئی دنیا کا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جس نے انسانی جسم کے ہر عضو کی ہر خبر حاصل کر لی ہو. کیسے کوئی کانفیڈنٹلی کچھ کہہ سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ان ساری بحثوں کو, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس کو کھائیں, جو حرام کیا اس سے بچیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الخبیر اور اللطیف ہونے کے اوپر ایمان لے آئیں. تو ان سارے یہ جو لوگوں نے چینل کے چینل کھول ڈالے, یوٹیوبوں پہ اپنے کمائیاں کر رہے ہیں ان ذریعے سے, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الخبیر ہونے کے اوپر جو ہے ایمان آ جائے. اس کو پتہ ہے اس کے جسم, یہ کوئی انسان کو بیماری اس لیے تھوڑی ہو جاتی ہے کہ اس کی کمپوزیشن اوپر, یہ تو اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پہ آزمائش آئے تو اس پہ آزمائش آ گئی. تو وہ کیسے ہی لوگ ہیں وہی سیم چیزیں سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. کسی کو ہم کہتے ہیں اسے اس وجہ سے یہ ہو گیا, لیکن دوسرے کو تو نہیں ہوا ہوتا. کیوں نہیں ہوا ہوتا؟ الخبیر کو معلوم ہے, الخبیر کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی عبادتوں پہ رکھ کے الخبیر کو سمجھیں تو ہاں ایک شخص ہے, ہم اسے دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, ہمیں علم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, مسجد میں جا کے پڑھتا ہے, ہمیں علم ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے. لیکن اس کی نماز کے اندر اس نے کیا صحیح پڑھا اور کیا غلط, اس کے کون سے ارکان درست تھے, اس کی کون سے واجبات اس نے صحیح طریقے سے ادا کیے, اس نے کون سے فرائض کا صحیح خیال رکھا, اس نے کون سی سنتوں کو فالو کیا, اس نے کون سے شرائط کو آخر تک برقرار رکھا. کہیں اس کا نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا لیکن وہ جماعت والوں کی وجہ سے جو ہے شرم کی وجہ سے نکل کے نہیں گیا, اس کا حال ہمیں نہیں پتا, وہ الخبیر کو پتا. تو اس طریقے سے العلیم اور الخبیر اس کا فرق ہمیں پتا چلتا ہے. پھر البصیر
اور الخبیر اس میں بھی نہ انسان کنفیوز ہو جائے. البصیر دیکھ رہا ہے، اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کی اصلیت کو الخبیر جانتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیتوں اور جو ظاہری نیکی ہے اس کے مجموعے کو جاننا، یعنی ان باریکیوں کے ساتھ جو ظاہری طور پہ ہمارا عمل ہے اس کو جاننے والا الخبیر ہے. تو العلیم کی مزید جس کو ہم کہنا چاہیے وسعت اور گہرائی، الخبیر اور اللطیف. سورہ تحریم جو ہے اس کا جب ہم وہ پڑھتے ہیں شان نزول، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زینب بنت حجش جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں، دوسری ام المومنین تھیں، ان کے بہت ٹائم لگانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی شہد آیا ہوا تھا، تو جس کا شربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم ان کو لگ جاتا تھا، تو باقیوں کی باری آنے میں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. ایک تو دیکھیں محبت، دیکھیں اس میں پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کو کس قدر محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کوئی اپنی باری کا ٹائم آگے پیچھے نہیں کرنا چاہتی تھی. تو بہرحال ایک جیلسی بھی تھی آپس میں، ایک جو ہوتی ہے فطری طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم لگانا شروع ہو گئے ہیں زینب بنت حجش کے پاس. تو حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ کو بھی اپنے پلان میں ملایا، کہ کہنے لگی کہ ہم یوں کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاس آیا کریں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے کیا ایسا کھایا ہے کہ جو آپ کے منہ سے یہ بو آ رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے وہاں شہد پیا ہے. تو ہم انہیں کہیں گے اسی شہد سے آ رہی ہوگی، تو آئندہ وہ شہد پینے کا ارادہ ترک کر دیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی ہوا جیسا انہوں نے پلان کیا، پلان صحیح کامیاب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا شہد کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی کہ کیسے جب کوئی چیز حلال ہے تو آپ حرام کرتے ہیں. لیکن اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا بھی ذکر کیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی زوجہ، کسی زوجہ کو، کسی کو نہیں معلوم کہ کون، کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کوئی راز کی بات بتائی، اور انہوں نے یعنی انہیں منع کیا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، لیکن انہوں نے ایک اور زوجہ کو بتا دی، ایک اور ام المومنین کو بتا دی رضی اللہ عنہما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی یہ بات. وہ گئے اور انہوں نے ان زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بتائی یہ بات ان کو. تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا، کیا انہوں نے بتایا آپ کو کہ میں نے انہیں بتائی یہ بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی جو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ العلیم اور الخبیر دو الگ نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو یہ آیت جو یہاں پر جو میں نے اس سورہ تحریم کا ذکر کیا، تو وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہے، اور اس کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ وہ بات کیوں ہوئی ہے اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے پیچھے کیا ریزننگ تھی، اس کے پیچھے کیا نیتیں تھیں، اس کے پیچھے کیا ارادے تھے، اس کے پیچھے کیا خیالات تھیں. تو اللہ کے العلیم کی گہرائی اور وسعت جو ہے وہ اللطیف اور خبیر الخبیر نام سے واضح ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں، کبھی ہوتا ہے ہم نے سیٹنگ بدلی گھر کی ہے، تو اب جو بھی آئے گا وہ آ کے دیکھے گا کہ گھر کی سیٹنگ بدلی ہے، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیوں بدلی ہے. سب اپنے اپنے گیسز لگائیں گے، کوئی جو ہے وہ کچھ کہے گا، کوئی کسی وجہ کو بیان کرے گا، جو ان کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہوگا، جو تھوڑی بہت خبر ان کے پاس ہوگی، اس سے ریلیٹ کر کے سیٹنگ کی بدلنے کی یہ وجہ ہے، ان کا کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، یا ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، یا جو ہے بہو جو ہے الگ ہونا، یعنی سب اپنے اپنے گیسز لگائیں گے اس کے اوپر. لیکن اصل وجہ جو ہے وہ صرف آپ کو پتا ہوگی. تو جب تک آپ خود نہ ٹھیک ٹھیک کسی کو بتا دیں اس کو خبر نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہے الخبیر کے العلیم سے ڈفرنٹ ہونے کا. اور اللطیف ہونا اس کے اندر یہ کہ اس کی جو باریکی ہے، اس کے پیچھے جو اصل وجوہات ہیں وہ صرف اللطیف کو پتا ہے.
تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ العلیم جو ہے اور الرحمن جو ہے وہ اسی کی وسعت کے اندر مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے، الخبیر اللہ کے نام اور اللطیف اللہ کے نام سے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل ہو رہا تھا، جو وہ تمام کام حضرت خضر کر رہے تھے، لیکن وہ کیوں کر رہے تھے؟ یعنی اس کی خبر صرف الخبیر کو معلوم تھی، اور اس کے اندر جو اس کے بعد جو اس کے نتائج ہونے تھے وہ صرف اللطیف کو معلوم تھے۔ سورہ عادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بيومئذ لخبير۔ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، اور یقیناً صرف ان کا رب ہی اس دن کے بارے میں باخبر۔ تو قیامت کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور نیتوں کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ اس لیے ہی آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلا رول بتایا جاتا ہے نیکیوں کو کرنے کے لیے وہ یہ کہ نیتوں کے اوپر ان کا دار و مدار ہے، نیتوں کے اخلاص جو ہیں وہ اس کی بنیاد ہے، کیونکہ دنیا والوں کے علم میں تو صرف وہ ہے جو وہ دیکھتے ہیں، لیکن الخبیر کے علم کی وسعت اس کام کے پیچھے جو ارادہ اور نیت ہے اس پر بھی ہے۔ تو انسان خود کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ یہ کہے دنیا والوں کو، وہ اس فریب میں مبتلا کر بھی لے کہ اس کی نیکی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ارادے ہیں، اس کے پیچھے کیا نیتیں ہیں، اس کے پیچھے کیا کس کی کے لیے کیا برائی ہے، وہ ڈیٹیل صرف وہ باریکی صرف الخبیر کو اللطیف کو معلوم ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم اپنی زندگی میں اگر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ کرنے جا رہی ہوں تاکہ اس سے یہ ہو، اس سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے وہ ہم اکثر کسی کو نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہماری بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ وہ الخبیر ہے اور ہمارے اخلاص کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیں وہ فوائد حاصل کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم کوئی کلاس ایسی اٹینڈ کریں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، تو ہم ان کو کنونس کرتے ہیں۔ اچھا، ہم ان کو کنونس کرتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے بھی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ نے کس درجے کس اخلاص سے یہ کام کیا، ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے ساتھ چلا تو جائے یہ سوچ کے کہ اچھا چلو اب اتنا انسسٹ کر رہی ہیں، لیکن اس اخلاص کا فائدہ کہاں تک پہنچے گا اس باریکی کو صرف اللطیف جانتا ہے، صرف اللہ اللطیف کے علم میں، صرف اللہ اللطیف کو اس کی خبر ہے۔ یعنی ہم جو ہیں وہ جب کوئی نیکی کریں اور واقعی اخلاص دل سے کریں تو پھر اس کے اندر جو فوائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے اس کی باریکیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں۔ کس نام سے؟ اللطیف کے نام سے، کہ میں تو ظاہری طور پہ ایک چھوٹا سا عمل کرنے جا رہی ہوں، تو اس کو قبول کر اور اس کے فوائد پوری امت تک پہنچا دے۔ کیسے؟ وہ اللطیف خود ہی باریک بینی سے اس کی پلاننگ کر لے گا۔ بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا، میں کسی کو جب سے میں نے اسماء الحسنی پڑھانا شروع کیا آپ یقین کریں کہ مجھے اس سبجیکٹ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میرا دل چاہتا ہے میں دنیا کے ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے بٹھاؤں اور سکھاؤں یہ۔ تو کسی سے میں اسی طرح یہ بات کہہ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں نا بس ہر ایک کو اسماء الحسنی سکھاؤں، یعنی فقہ بھی پڑھاتی ہوں اور بھی سبجیکٹس، لیکن اس سے جو اللہ نے میری لگاؤ اور محبت کر دی ہے نا، میں چاہتی ہوں میں وہ پاس آن کروں ہر ایک کو۔ تو ان کو لگا کہ جس طرح میں انہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے تو ماسٹر کر لیا اس میں اور پتہ نہیں مجھے کتنا آتا ہے اس کے بارے میں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک، تو کہنے لگی کہ ہاں میں وہ فلاں جو ہیں ان کی سنتی ہوں میں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں آلریڈی اس سبجیکٹ کو پڑھ رہی ہوں اور جان رہی ہوں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ سبحان اللہ میرا مقصد کیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں یہ کہ کیا انہوں نے محسوس کیا، لیکن اللہ کے آج جب میں نے اس نام کو پڑھا تو اتنی میرے دل کو تسلی ہوئی کہ سبحان اللہ، نہ میں ریا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی خدا نہ خواستہ وہ مجھے ڈی گریڈ کرنا چاہتی تھی. یعنی ہم دونوں کو دیکھیں اپنی اپنی نیتوں کی جو ڈیپتھ تھی، جو ان کی گہرائی تھی، وہ نہیں معلوم تھی، لیکن اس کے جو باریکی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف کو معلوم ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے سبحان اللہ وہ ایسا موقع آ گیا کہ اللہ نے ہمیں کسی جگہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اب جوڑ دیا، اور ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کریں گے، مل کے اس کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں بھی اخلاص تھا، اور الحمدللہ میں نے بھی اخلاص دل سے ہی کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس باریکی سے پلان کیا. بلکہ میں آپ کو ذکر ہی کر دوں، یہ جو ابھی جو میں نے بچوں کا پروگرام انشاءاللہ 22 سے شروع کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ڈالی، انہوں نے خود ہی والنٹیئر کر دیا اس پروگرام کے لیے، اور کہنے لگی کہ میں اسماء الحسنہ ہی پڑھاؤں گی. سبحان اللہ، میں تو حیران ہی رہ گئی کہ دیکھیں اللہ اللطیف ہے، اتنی باریکی سے وہ پلان کر رہا ہوتا ہے. اس نے ہمیں دونوں کو ملوایا، ہماری آپس میں اس پہ بات ہوئی، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتا تھا کہ ہم کس طرح سے اسی ٹاپک کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی باریک پلاننگ، یہ ہے اللہ کا لطف، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللطیف ہونے کی جو صفت ہے. اسی طرح ان ناموں کو سمجھنے کے لیے اور بہترین طریقے، یہ تو ہم اپنی زندگیوں کی بات کریں نا، ان ناموں کو سمجھنے کے لیے سورہ یوسف بہترین مثال ہے اللہ کے لطف کو جاننے کے لیے. یعنی اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ اللہ کا لطیف ہونا کیا ہے تو حضرت یوسف کی زندگی دیکھیں. باپ سے الگ کر دیے گئے، کس قدر یعنی تکلیف کا سبب ہوا باپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. پھر اس کے بعد کنویں میں پھینک دیے گئے، الگ ہی نہیں کیے گئے، کنویں میں پھینک دیے گئے، پوری پلاننگ کے کسی طرح سے مر جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کنویں میں ان کو رکھا، کس قدر تکلیف تھی. اس سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس کے بعد کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں آتے کہ جو اس کو بیٹا بنا لے محبت سے، بلکہ غلام بنا کے بیچ دیتے. پھر تکلیف کا موقع، وہاں پر جاتے ہیں جس کے گھر میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں، اس شخص کی بیوی ہی تکلیف کا سامان پیدا کرتی ہے کہ ان کو گناہ کے کام کی طرف مائل کرتی ہے. اتنا بڑا الزام لگ جاتا ہے آپ کے اوپر. پھر تکلیف کا موقع، اس تکلیف پہ تکلیف پہ تکلیف پہ پھر ایک تکلیف کے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی اللہ ان کو تکلیفوں پہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا لطف ہے، یہ میرے لیے اللہ کا لطف ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اس جیل سے کس عزت کے ساتھ نکالتے ہیں. یہاں سے ہمیں لگتا ہے اللہ کا لطف ہے، اس سے پہلے تک ہمیں محسوس ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم ہے، اللہ معاف کرے ان کے اوپر، نعوذ باللہ. لیکن خود وہ کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لطف کرنے والا ہے جس کے اوپر چاہے. وہ ان ساری تکلیفوں کو اللہ کا لطف کہتے ہیں. یہ ہے وہ باریکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر باریکی سے ان کی حالات کو مد نظر، ان کے حالات کا علم اللہ کے پاس تھا، تو کس قدر باریکی سے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلاننگ کی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کتنی بڑی بڑی تکلیفوں، کوئی اور دیکھے تو کہے ساری تکلیفیں انہیں پہ آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا وہ اس لطیف کو جاننے کی وجہ سے تھا. خود اپنے منہ سے کہتے ہیں اِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ، کس قدر تکلیف دہ تھا یہ عمل کہ اپنے بیٹے کو، ایسا بیٹا جو نہ تو کوئی اس کو روٹی کھلا سکتا ہے نہ کچھ اور، دودھ ہی پیے گا تو سروائیو کرے گا، اور ماں کا دودھ ہی پیے گا تو سروائیو کرے گا. کس قدر تکلیف کا لمحہ تھا وہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ الخبیر اللطیف، اس کا لطف و کرم تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو فرعون کے گھر میں پہنچایا، وہاں پرورش پائی، اور جس سے ڈرتا تھا وہ اسی شخص نے ان کی خود تربیت کی، ان کو
بڑا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف دیکھیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے حضرت موسیٰ دوبارہ الگ ہوئے، اتنی دور جگہ جا کے 10 یا 12 سال رہے وہاں پہ. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف تھا کہ ان کو جو جو چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن جب واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ سے بڑی آزمائش کہ جائیں کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس، اس ظالم شخص کے پاس جائیں جو کچھ بھی کر سکتا ہے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس سچویشن میں ڈالا، وہاں جاتے ہیں اور پھر بنی اسرائیل کی جو ہے وہ آزادی کا سبب بنتے ہیں، فرعون کے غرق ہونے کا سبب بنتے ہیں، اس دنیا کو اس بندے کی تکلیفوں سے نجات دلانے کا سبب. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف، اتنی باریکی سے پلاننگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تکلیف دے کر ان کے ایمان میں ثابت قدمی بڑھاتا ہے، لوگوں کو شرک سے نکال کے ایمان کا نور پیدا کرتا ہے، بدعتوں سے بچا کے سنتوں کی طرف لے کر آتا ہے. یہ سب اللہ کا لطف و کرم ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر کوئی ایمان نہیں لے آتا، جبکہ اللطیف نے ہر ایک کے لیے ایسے باریک سے باریک اسباب رکھ دیے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آنا چاہے تو لے آئے. تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لطف کی لسٹ بنانے لگے تو ناممکن ہے. اس کی رحمتیں، یہ جو باریک باریک رحمتیں، ان کو گننا مشکل ہو جائے، کوئی نہیں قلم بند کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لطف کا باب اتنا وسیع ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ کرتے دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود فوراً انہیں سزا نہیں دیتا بلکہ موقع دیتا ہے کہ یہ سدھار لیں اپنے آپ کو. یہ اللہ کا لطف ہے. نیک اہل و عیال کا ہونا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے یعنی یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے کلمہ گو ہونے کے باوجود، اور پھر آہستہ آہستہ باپ بدلا، بیوی بدلی، بچے بدلے اور پوری فیملی اتنی نیک ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا لطف ہے. کس ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف لے آتا ہے. انہوں نے نہیں پلاننگ کی تھی، ہم دیکھ نہیں پاتے اس پلاننگ کو، اللطیف پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کا لطف ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پہ پھر قائم رہیں. اس کے بعد اپنے جو نفس امارہ ہے اس کی سرکشی میں پڑ کے جو ہے وہ نفس مطمئنہ کو گم نہ کر دیں. یہ اللہ کا لطف ہے. وہ ہمیں فحاشی سے بچاتا ہے، فتنوں سے بچاتا ہے. اور پھر یہ اللہ کا لطف ہے کہ انسان کو نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگاتا ہے. اللہ کا لطف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو وہی رزق دے جو ان کے لیے بہترین ہے. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سی ای او بنایا ہوا ہے، کسی کو بیچارے کو جو ہے وہ گھر کے کاموں کے اوپر لگایا ہوا ہے، کسی کا لیونگ سٹینڈرڈ کچھ ہے، کسی کا لیونگ سٹینڈرڈ کچھ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے. جس شخص کو جتنا دیا وہی اس کے لیے بہتر تھا، اتنی باریک بینی سے اس کے لیے پلاننگ کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ وہ اپنے بندوں پر تکلیفیں اور مصائب ڈالتا ہے تاکہ انہیں سرخ رو کرے دنیا میں. جیسا حضرت یوسف نے کہا کہ میں نہیں نکلوں گا اس جیل سے جب تک کہ یہ بات جو ہے وہ اس کا ادراک نہ کیا جائے کہ میں بے گناہ تھا. کوئی اور ہوتا تو فوراً جیل سے نکلنے کی کوشش، نہیں، کہنے لگے جب تک اس بات کو سب مان نہیں لیں گے کہ میں بے گناہ تھا تب تک میں اس جیل سے باہر نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ وہ مصائب ڈالتا ہے اور پھر سرخ رو بھی کرتا ہے لوگوں کو تکلیفیں دینے کے بعد. پھر اسی طریقے سے آخرت میں درجات کی بلندی کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے ان تکلیفوں اور مصائب کو دے کر، اور پھر لوگوں کے ایمان میں ثبات دیتا ہے، شرح صدر دیتا ہے. پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا لطف ہے کہ وہ ہمیں صالحین سے ملاتا ہے، ایسے دوستوں کی محفلیں عطا کرتا ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل کرتے ہیں، پھر نیک لوگوں سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف یہ ہے کہ انسان حلال کھانے میں خوشی محسوس کرے اور حرام کو ناپسند کرے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کبھی کہو نا نہیں میں میوزک نہیں سنتی، پارٹی میں نہیں جاتی، شاپنگ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، یا نان مسلموں سے کہو نہیں ہم ڈرنک نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے ہم بڑے خوش ہیں اس سال میں، تو وہ اتنے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے، تو پھر کرتے کیا ہے آپ؟ یعنی اس قدر ان کو حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ حرام کے کام یہ رہ کیسے رہے ہیں. یہ اللہ کا لطف ہے
کہ حلال کھانے میں انسان کو مزہ آئے. یہ اللہ کا لطف ہے کہ وہ حلال طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے کو پسند کرے. یہ اللہ کا لطف ہے. یہ اللہ کا لطف ہے کہ ہمارے اولاد، ہمارے ازواج، ہمارے والدین، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازیں. اور اسی طرح یہ بھی اللہ کا لطف ہے کہ وہ اس زمین میں سرکشوں کو پکڑتا ہے اور دنیا سے فساد کو مٹاتا ہے. یہ اللہ کی باریکی سے کی ہوئی پلاننگ ہے. یہ سب اللہ کا لطف ہے. اور پھر ایک بہت بڑی بات جو صرف مسلمانوں کو سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ جو ہے یہ لطف صرف مسلمانوں ہی کے لیے، وہ یہ کہ جو یہ مختلف قسم کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو کے مرتے ہیں، کیسی کیسی تکلیف دہ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو کے مسلمانوں کی موت آتی ہے، یا کس کس قسم کی اور طریقے ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، زلزلے ہیں، ڈوب کے کوئی مر جاتا ہے، کوئی جل کے مر جاتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ اللہ ان کے صبر ایسی بیماریوں پر اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کریں گے. ورنہ وہ انسان جنت کے اس درجے میں نہیں جا سکتا تھا اگر اس پہ یہ لطف اللہ نے نہ کیا ہوتا. اس طریقے کی بیماری اگر اللہ نے اس کو نہ دی ہوتی، اس طریقے کی موت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو نہ دی ہوتی، تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اس درجے میں نہیں جا سکے گا جس میں کہ وہ اب جائے گا، اپنے صبر کی وجہ سے. مرنے والا اپنے صبر کی وجہ سے، پیچھے رہ جانے والے اپنے صبر کی وجہ سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف ہے اپنے بندوں کے لیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس لطف کو جو مشکلوں میں محسوس کرتا ہے، یعنی جب کسی انسان پہ مشکل آتی ہے اور پھر وہ اللہ کے لطیف ہونے کو جان لیتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے قریب آ جاتی ہے. کیونکہ اب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں آئی، یہ جو تکلیف میرے لیے آئی ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی، اس کے پیچھے الخبیر اللطیف نے بہت باریک پلاننگ کی ہوئی ہے. اس کو خبر ہے اس بات کی کہ میرے کیا حالات ہیں، میں کس قدر گناہ گار ہوں، اور مجھے شارٹ کٹ چاہیے کہ میں جلدی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میرا درجہ جلدی سے بلند ہو جائے اللہ کی نظروں میں. اس کو خبر ہے اس بات کی، تو وہ لطیف ایسی پلاننگ کرتا ہے کہ آزمائش کو ایسی بھیج دیتا ہے. انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہمیں اپنے ایمان کو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ان ناموں کو بہت اچھے طریقے سے جانیں، ان پہ بہت غور کریں. اس قدر خوبصورت نام ہے اور اس قدر ان ناموں کے اندر آپ دیکھیں کہ وسعت اور گہرائی ہے جو انسان اگر غور نہیں کرے گا تو اسے نظر بھی نہیں آئے گی. اور یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی یہ سب انسان جب تک اپنی زندگیوں میں خود نہیں غور کرے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی ان ناموں کی. پھر ہمارے کرنے کے کیا کام ہے ان ناموں کو جاننے کے بعد؟ بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ بات انسان کو امید دیتی ہے. لیکن وہ اس رحمان اور رحیم کی امید پہ یہ سوچ کے کہ جس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں اسے بھی اللہ معاف کرے گا، نیکیاں کرنے سے رک جائے تو اس نے بڑا ہی ظلم کیا اپنے اوپر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے، الخبیر ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہے. اگر ہم توبہ کرنے کی امید پر گناہ کرتے رہے تو الخبیر کو تو معلوم ہے کہ پتہ نہیں ہمیں توبہ کرنے کی موقع ملے یا نہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم. ہم توبہ کی امید میں گناہ کرتے چلے جائیں اور اپنی عقل پہ عام انسانوں کی طرح جو ہے بے عقل ہو کے جو ہے وہ گناہوں پہ گناہ کرتے رہیں اس امید کے اوپر کہ کل توبہ کر لیں گے. کل آنی کس کو معلوم؟ الخبیر اللطیف کو معلوم ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ اپنا کوئی لمحہ جو ہے نیکی کرنے میں جو ہے وہ ضائع نہ کرو، نیکی نہ کرتے ہوئے ضائع نہ کرو، برائی میں ضائع نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہاری کتنی عمر ہے، تمہاری کتنی زندگی. کچھ لوگوں کے اوپر تو یہ کمزوری اتنی جلدی آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگ ہیں وہ جوانی میں ان کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، پیرالائز ہو جاتے ہیں کئی لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں اتنی ینگ ایج کے اندر.
تو ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہم کمزور ہیں. اللطیف الخبیر کو پتا ہے. وہ ہمارے نفس کی کمزوری کو جانتا ہے. تو اگر ہم اس انسان کی طرح کہ جو اس وقت بچا کے رکھتا ہے جب وہ کمانے کے قابل ہے، اس وقت کے لیے کہ جب وہ کمزور ہوگا، تو آج نیکیاں کریں جتنی جلدی کر سکتے ہیں، تاکہ آج تو کر پا رہے ہیں نا. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی شیطان کی چالوں میں آ کے کوئی ہم پہ کمزور لمحہ بھی آیا، تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری اس جد و جہد کو دیکھتے ہوئے اس وقت بھی ہمیں محفوظ رکھے گا، بھٹکنے نہیں دے گا. ہمیں اپنے نفس کی کمزوری کے آگے سرنڈر کرنے نہیں دے گا، بلکہ بچا لے گا، کیونکہ وہ اللطیف ہے. وہ لطیف ہے. وہ اپنے بندوں پہ بہت غیر محسوس طریقے سے رحمتیں کرتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا. پھر میں سوچی تھی یہ جو آج کل چائنا کے کانسنٹریشن کیمپس ہیں، برما کا ظلم جو ہم نے دیکھا، امریکہ نے اب ایک نیا اعلان کیا ہے فلسطینیوں کو تکلیف دینے کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہر روز کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں. ہم سب کو جب اس بات کا علم ہے تو الخبیر اور اللطیف کو نہیں ہے. اس کو تو اس کی وجوہات بھی معلوم ہے. وہ مسلمانوں کے لیے خود ہی بدلے لے رہا ہے. یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ پھر برما میں آپ کو اگر یاد ہو یا نہ یاد ہو کہ جب مسلمانوں کی بہت زیادہ انہوں نے نسل کشی شروع کی، یہاں تک کہ خواتین کو ننگا کر کے درختوں سے باندھ کے انہوں نے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کے ریپ کیے، اور مسلمانوں کے بچوں کو کرنٹ لگا کے جو ہے وہ مارا. تو ان کا ایک فیسٹیول آیا انہی دنوں کے اندر، اور ہاٹ ایئر بلون تھا اور اس کے اندر پورا بارود بھرا ہوا تھا جس سے کہ آتش بازی ہونی تھی. وہ بارود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس طریقے سے اس کے اندر آگ لگی، اور کھڑے کھڑے ان بدھوؤں جنہوں نے، یہ برمیز جنہوں نے مسلمانوں کو کے اوپر قتل عام کر رہے تھے، کھڑے کھڑے 700 کے قریب لوگ جل کے بھسم ہو گئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف کی پلاننگ ہے. وہ اپنے بندے کو جس نے کلمہ پڑھا اور اس پہ ایمان لے آیا، اس کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن فرق دیکھیں نا کتنا، یہاں پہ بھی کتنا لطیف فرق ہے. وہ جب آزمائش سے گزرے گا کلمہ گو تو اس کے لیے پھر درجات کی بلندی ہے، اور جب غیر کلمہ گو جو ہے اس کے ساتھ ہوگا تو اس لطیف کی پلاننگ ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان، اپنے اس بندے کو تکلیف دینے کا بدلہ کس قدر شدت سے لے گا. پھر میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی، میں نے کہا دیکھو بیٹا، انہوں نے مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر بند کیا اور ان کا فیتھ بدلنے کی کوشش کی. اللہ نے آج ان کے شہروں کو بند کر دیا، شہروں کے شہر، لاکھوں لوگوں کے شہر. اس قابل فلائٹس بند ہو گئی ہیں، لوگ وہاں جانا پسند نہیں کر رہے. اللہ اس طرح سے بدلہ لیتا ہے. اتنا لطیف ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے کلمہ گو لوگوں سے. تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کیا ہم کچھ نہ کریں. نہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خبر رکھنی ہے امت کی، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ایسے پلیٹ فارمز کو یوز کریں. جس طرح ابھی میں اس دن شیخ عاصم الحکیم کا فتویٰ دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ باہر سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کیے جائیں، پھر اس کے اندر جو شرپسند لوگ ہیں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں. کتنی لڑکیوں کے ریپس ہوئے ہیں، کتنی لڑکیوں کے ساتھ اغوا ہو گئی ہیں، کتنی لوگوں کے ساتھ اتنے برے ان کے پاکٹس جو ہیں وہ اس میں سے بٹوے نکال لیے گئے، پیسے چوری ہوئے ہیں، کہ اتنی ساری عمارتوں کو نقصان پہنچا. تو یہ باہر سڑکوں پہ نہیں نکلیں، بلکہ ایسے میڈیاز کے ساتھ جڑیں. انٹرنیشنل جو یہ ٹی وی چینلز ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز ہیں، یا جس طرح وائٹ ہاؤس وغیرہ ہے، یا جس طریقے سے جو ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، اب تو اتنا ایکسیسیبل ہے یہ سارا کچھ، اس پہ جا کے احتجاج ریکارڈ کرائیں. باہر نہ نکلیں، باہر نکل کے تو اپنے لیے اور زیادہ مصیبتیں لانے والی بات ہے. تو لیکن ہمارے کرنے کا کام ہے، پریشر ڈالنا ہے، ہمیں فیڈ بیک دیں، انٹرنیشنل میڈیا سے لنک ہوں، اپنی آواز کو اس پہ بلند کریں. یہی ہمارا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوگا امت کے لیے. باقی اس کے جو نتائج ظاہر ہوں گے وہ اللطیف الخبیر کے ہاتھ میں. جو ذرے کے اندر تک کے حالات جانتا ہے، وہ دنیا کے حالات ہم سے زیادہ باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے.
یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے نا وہ لے لے گا خود ہی بدلہ، نہیں، اس نے ہمیں بھی کرنے کا کام دیا، ہم نے بھی امت کے حالات بدلنے میں کنٹریبیوشن ڈالنا ہے اپنا، لیکن حکمت سے، حکمت سے ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے ایسے پلیٹ فارمز. اگر کوئی ہم جو ہے وہ آن لائن پٹیشنز جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں، اگر ہم جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ اویئرنیس پھیلاتے ہیں، اگر ہم ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا کے ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ امت کی طرف جو ہے وہ ان کی بھلائی کی طرف کنٹریبیوشن میں کاؤنٹ ہوگا باذن اللہ تعالی. پھر ایک چیز میں دیکھ رہی تھی آج کل کاؤنسلنگ کا بڑا چرچا ہے. کوئی مسئلہ ہے جی، شوہر کا مسئلہ ہے، بچوں کے ساتھ نہیں بن رہی، گھر والوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اسکول والوں کی یا جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ کسی سمجھدار شخص کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کوئی نصیحت کرے. اچھا، وہاں پر جا کے سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم گھر والوں کو نہیں سمجھا سکے اور جس کی وجہ سے ان سے ہمارے کلیشز ہو رہے ہیں، وہ ہم اس کو سمجھائیں ایک غیر کو جا کے، اور پھر ہم جس طرح محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو اسی طرح ہم اسے بھی سمجھائیں صحیح کہ اسی طرح وہ ہماری تکلیف کو اسی طرح محسوس کرے. سم ٹائمز ہم ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جس کے اپنے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں جا کے کہ اچھا اب اس حالت میں ہم کیا کریں. اس حالت کے اندر الخبیر اللطیف پر اعتماد کریں، اس سے کہے ہوئے راز بھی افشا نہیں ہوں گے، اس کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا اپنی جو غلطیاں کی ہم نے اور جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے یہ بتاتے ہوئے، اور اس کو ہماری تکلیف بھی اسی طرح معلوم ہوگی جیسا ہم محسوس کریں، پھر وہ ہمیں ویسا ہی حل دے گا جو ہمارے لیے بہترین ہے. تو دنیا والوں کے ہاتھوں میں اپنی کمزوریاں دینے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اللہ العلیم الخبیر اللطیف اس کے حضور انسان سر بسجود ہو اور اپنا مسئلہ بیان کر دے. آپ یہ دیکھیں کبھی دو لوگوں کے ایک جیسے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک شخص نے کیا ہوتا ہے اپنے حالات سدھارنے کے لیے وہ دوسرے کی سچویشن پہ فٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو ہر تکلیف میں جو پہلا دروازہ انسان کھٹکھٹائے وہ اللطیف کا ہونا چاہیے، وہ الخبیر کا ہونا چاہیے، جو انسان کو بہت ہی باریک بینی اور بہت ہی لطیف طریقے سے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اس کی عزت بھی برقرار رکھتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس نام کو جاننے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ منافقت اور شرک، اس سے ہماری نفرت اور مزید بڑھنی چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے جب اللہ کے ہوتے ہوئے اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کسی اور سے کیوں آس لگائے، کیوں انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھے. اور پھر منافقت کہ الخبیر کے ساتھ جھوٹ بولیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا کیسے؟ الخبیر کے ساتھ جھوٹ بولنا. لوگوں کو دھوکہ دینا کیسے؟ اس کے ساتھ دھوکہ دینا ہے. اپنے نیک اعمال میں ریاکاری کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے ساتھ ریاکاری کرنا ہے، اللطیف کے ساتھ ریاکاری کرنا ہے. اور اپنے اعمال میں کمی یا کم اعمال کے اوپر مطمئن ہو جانا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حق کو مارنے کے جیسے ہے. تو اللہ الخبیر اللطیف کے ساتھ یہ سب کرنے سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب باریکی سے اس بات کی پلاننگ کر رہا ہے کہ کیسے اپنے کلمہ گو لوگوں کو جو ہے وہ ان کے شر سے بچائے گا یا کیسے ان کے درجات کو جنت میں بلند کرے گا، تو کیا وہ اس بات کی پلاننگ نہیں کر ہوگا کہ ایک میرا سرکش بندہ جو ہے وہ بار بار دھوکہ دے رہا ہے میرے بندوں کو اور سمجھتا یہ کہ اللہ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا، تو پھر وہ اس بات کی پلاننگ کر رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اس نے ہمیں جو ہے اس کے اوپر پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بچائے. یہ سب پڑھنے کے بعد سبحان اللہ میں یہ ایک بات سوچ رہی تھی، کیونکہ جب میں حضرت عائشہ اور ان سب کی جب امہات المومنین ہم پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ میں ان کا وہ پڑھتی تھی جب ڈیٹیل میں، تو میں دیکھتی تھی کہ سب کے بارے میں ایک ہی کامن بات تھی کہ وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے والی تھی، بہت زیادہ زکوٰۃ دینے والی تھی، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھی. اسی طریقے سے اور نیک عورتیں جنہوں نے ایسے بچے ریز کیے. امام شافعی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں نے گھروں میں جا کے کام کر کے یا پتہ نہیں کس محنت کے ساتھ ان کو اتنا بڑا امام بنایا. تو میں سوچا کرتی تھی کہ انہوں نے جو اسلام کی سربلندی کے لیے اتنے عظیم کام کیے، وہ کیسے اتنی عبادت اتنے دین کے کام وہ کیسے کر لیتی تھی. تو جب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے معلوم ہوا کہ
ہم نے غیبت نہیں کرنی کیونکہ اللہ السمیع ہے، الخبیر ہے، اللطیف ہے. جھوٹ نہیں بولنا، دکھاوا نہیں کرنا کیونکہ وہ البصیر ہے. کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرنی، دوسروں کی نعمتوں پہ حسد نہیں کرنا کیونکہ الرزاق ہے. کسی کی شخصیت پہ تنقید نہیں کرنی کیونکہ وہ الخالق ہے. تو پھر کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی پورا کرنا ہے نا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور میں نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو مجھے سمجھ آئی کہ سبحان اللہ، ان اتنی عظیم عورتوں نے کیسے یہ مقصد اچیو کیا. کتنی آسان ہو جاتی ہے زندگی، کس قدر سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر گناہ کرنے کے کوئی موقع ہی نہیں بچا پھر اس کے بعد، جب انسان نے اللہ کے العلیم ہونے کو، الخبیر ہونے کو، السمیع ہونے کو، البصیر ہونے کو، اللطیف ہونے کو جان لیا. تو اس کے بعد تو پھر سوائے عبادت کے اور کسی چیز میں دل لگنا ہی نہیں چاہیے انسان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان عورتوں میں سے کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو خود بھی سمجھیں اور آگے جو جو لوگ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ہماری اولادیں، ہمارے خاندان، ہمارے گھر والے، ہمارے ازواج، جن جن کی تربیت کے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو بھی یہ سب سکھا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو اسی طرح ان کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ یہ وہ عظیم صفات ہیں کہ اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے گی تو اس کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا. الرحمن الرحیم اور وہ ساری وہ صفات ہیں جو ہم پڑھ کے بے شک جا چکے ہیں، ان کی اہمیت وہ بھی ہم سمجھ کے جا چکے ہیں، لیکن ان سے ہم نے یہی زیادہ سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں اور ہمیں جنت میں بھیجنے والے. لیکن اس رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا حق یہ ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہم وہ بھی کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں دل جمعی سے، محبت سے، یہ دل کے اپنے شوق سے، اس بات سے نہیں کہ کوئی ہمیں ڈرا دے، یا اس بات سے نہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں زبردستی یہ کرنے کے اوپر مائل کرے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی. یا رب ہم صرف تیری رضا کے لیے کریں، یا رب ہمارا جمع ہونا صرف تیری رضا کے لیے، تو اسے قبول کر. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وكثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ٹائم ہے، لگا لیتے ہیں 5-7 منٹ، کیونکہ تھوڑی سی دیر ہو گئی آج کلاس میں جو ڈسٹربنس کی وجہ سے. ورنہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم. بس یہ کہ لاسٹ کا الحمدللہ سننے کو مل گیا، شکر الحمدللہ. اچھا شروع میں نہیں آ سکی تھی. تم دور رہتی ہو کیا؟ کیونکہ نفیسہ تو پہنچ جاتی ہیں وقت پہ. نہیں میں وقت، ہاں وہ اصل میں لینے کے لیے بیٹا آتا ہے نا، تو وہ وہاں جاتا ہے مطار پر، تو وہاں سے اب مجھے لے کے پھر یہاں پہنچتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کریں اور تمہارے لیے بھی انشاءاللہ. تو بس اس لیے میں یہی کہہ رہی تھی، جیسے رمضان میں شاید آپ نے ہی ڈالا تھا گروپ میں، یا کس نے ڈالا تھا کہ ڈپریشن کا اور اس کا علاج جو تھا، تو اس میں انہوں نے فرحت ہاشمی ہے ان کا سنا تھا، تو مجھے وہ ایسی بات لگی کہ مطلب ہے تو بہت ڈیٹیل میں ان کی، لیکن کہ وہی بات آپ نے کہی کہ کسی انسان سے کہنے سے بہتر نہیں کہ اللہ سے اپنی بات اللہ کہہ سے دیتے. صحیح بات ہے، بے شک بے انہوں نے شک. کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈپریشن ہو گیا، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ آپ کی ہر وہ بات سن رہا ہوتا ہے کہ جس سے چاہے آپ کے دل کے اندر جو بھی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کہنے کیا چاہیے، ایک کان چاہیے سننے والا، اور اللہ ایک اکبر. صحیح سننے بات، والا اور سنانے والا. صحیح بالکل. تو کہنے کس کو سنا سکتے ہیں ہم، دیکھیے آپ کے تمام. تو مجھے بات آپ کی سن کے ایسے دل کو لگی کہ واقعی میں کہ ہم
کسی سے شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے بتائیں. حقیقت بالکل. اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے. تمہیں بھی بہت اچھی بات شیئر کی اور زیادہ اس میں وضاحت ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے. واقعی بلکہ میں تو مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے. میں کہتی ہوں ہم جن پرابلمز کی وجہ سے اپنے گھر میں نہیں سولو کر پا رہے وہ ہم دوسروں کو جا جا کے خود بتا رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. اور یعنی اپنوں سے اتنا پردہ ہے اور باہر والوں کو جا جا کے کہ وہ ہمیں کوئی نصیحت کریں. وہ مزے لیتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, مزے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی اصلاح کی توفیق دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ بھی اگر وہ ڈالنے جب آپ کو ٹائم ملے تو انشاءاللہ. میں نے آج تو تمہیں یاد کرتے ہوئے نا جب میں یہ پریپریشن کر رہی تھی تو میں تمہارے بارے میں بہت سوچ رہی تھی. میں نے کہا تم نے اتنی دفعہ کہا ہے اور یقیناً تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے, بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن میں نے کہا تھا اب میں پریورٹی پہ ایک دو اپنے دوسرے کام چھوڑ کے انشاءاللہ یہ کروں گی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بڑے دنوں بعد سنی. سارا کہاں غائب تھی؟ بس میں ہوتی ہوں مگر بس نہیں ہوتی ہیں لیکن بولتی نہیں ہے, یہی کہہ رہی ہوں. بس میں کوئی بات ہوتی ہے تو پوچھ لیتی ہوں, ورنہ دوسرے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں اسی میں اگر جواب مل جاتا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سے آپ اتنے اچھے سے سمجھا رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے. اللہ کا لطف ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے سب کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. ابھی ہم نے یہی چیز سمجھی نا. جی جی جی. مجھے ایک بات پوچھ رہی تھی کہ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے پڑھ لیں اور فلاں کام کے لیے, تو وہ مجھے تو یہ بات یہ سیٹسفائی نہیں کرتی ہے, لیکن میں آپ سے یہی کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ جس طرح ہم اذکار میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جی معوذتین جو ہے 3 دفعہ پڑھیں, کل جو ہے وہ کل هو اللہ احد, اخلاص جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں, آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھیں, 4 دفعہ وہ جو ہے صبح کی دعائیں, شام کی دعاؤں میں کچھ دعائیں ہیں وہ 4 دفعہ پڑھیں, حسبی اللہ 7 دفعہ پڑھیں, 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں, 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. یہ وہ نمبرز ہیں جو خود بتا دیے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیے اور صحابہ کرام نے بھی اسی کو فالو کیا. تو ہمارے لیے ہمیشہ کرائٹیریا یہی ہوتا ہے جب ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے, کوئی عبادت کرنی ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھ چکے کہ عبادت ہم خود سے نہیں کسی چیز کو عبادت کا نام دے سکے. تو جب ہمیں کوئی عبادت کرنی ہے تو اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ نے خود کو انسٹرکشن دی ہے یا صحابہ کرام کا کیا عمل تھا یا تابعین کا کیا عمل تھا. ہمیں کسی صحابی یا کسی تابعی کے عمل میں یہ بات نہیں ملتی کہ وہ گن گن کے ناموں کو بولتے تھے. ہاں اگر ایک شخص ہے وہ دعا مانگ رہا ہے, جس طرح اگر وہ اللطیف سے دعا مانگ رہا ہے, اب وہ 100 دفعہ اللطیف کہے, 200 دفعہ کہے, 500 دفعہ کہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور وہ اپنے لیے کہے یعنی اس کو کہتا رہے یا اس نے اپنے لیے ایک یہ بنا لیا ہو کہ مجھے اس نام کی بہت بخوبی سمجھ آ گئی, اب تو میں ہر دعا اسی نام سے مانگوں گا, کوئی قباحت نہیں ہے, یہ اس کا انڈیویجول عمل ہے. لیکن وہ لوگوں سے کہے کہ آپ نے جو ہے اتنی دفعہ اسی نام سے یہ مقصد حاصل کرنا ہے, یہ اس نام کو اتنی دفعہ پڑھنے سے آپ کو یہ حاصل ہوگا, تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. تو ہمیں یہ عمل نہیں کرنا. اللہ کا نام جو ہمیں سمجھ آ گیا اچھے طریقے سے, ہم جانتے ہیں کہ اس نام سے میں نے الوہاب کہنا ہے جب کوئی ناممکن چیز مجھے چاہیے, تو اب میں اس دن الوہاب کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتی ہوں مانگتی رہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دل نہیں مطمئن ہوتا, بالکل صحیح نہیں مطمئن ہوتا, اس لیے کہ یہ ہے ہی نہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا, ہمارے اسلاف نے یہ کام نہیں کیا, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کو اللہ کے نام
سے لگاؤ ہے وہ اس نام کو اس مقصد کو پانے کے لیے اس نام کے ذریعے سے دعا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. ورنہ اللہ ہی کے نام سے دعا تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ کوئی ایسا انسان کہ جس کو علم نہ ہو اللہ کے ناموں کا، تو اس کو تو خاص طور پہ یہ کبھی نہ کہیں، کیونکہ وہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرے ناموں کے اندر جو ہے. اور آپ اس کی حکمت بھی دیکھیں، یہی ہے کہ لوگ پھر انہی ناموں سے چپک جاتے ہیں اور اللہ کے 99 ناموں کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی طرف توجہ دلائی. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ نماز سے ریلیٹڈ سوال بھی پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. جیسے نماز میں بعض اوقات جو سجدہ آتا ہے، جی اگر ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو اس میں سجدہ آتا ہے. ہاں جیسے جی. ہم سورہ 14 جگہ پہ ہے. ہاں جی الگ نہیں سورہ الگ پڑھتے ہیں الگ، ہاں ٹھیک ہے، پاروں میں، اکثر پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر اس کا سجدہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ سجدہ کرتے ہیں، جی بالکل. تو اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر غلطی سے دوبارہ الحمد اور کوئی سورہ پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں، سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنے سے رکعت نہیں ہوتی، لیکن دوبارہ پڑھ لینے سے کوئی یعنی غلطی سے ہوا ہے نا یہ. تو ویسے بھی اس غلطی کے اوپر جو ہے یہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ رکن کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور نہیں نماز ہوگی نہ پڑھنے سے. لیکن ہمیں کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اگر سورہ فاتحہ کو 2 دفعہ پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرورت نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی غلطی ایسا سے ہوتا ہو ہے کہ جاتا ہے. انسان جیسے ہم سجدہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے مائنڈ جو ہے نا ادھر ادھر ہو ہو جاتا ہے، جاتا ہے تو ہم بالکل. کیونکہ ہم نماز کو اسی طرح پڑھتے ہیں نا کہ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے الحمد شریف پڑھتے بالکل ہیں، سورہ بالکل فاتحہ. بالکل تو بالکل. اس لیے کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے کلیئر کر دیا. نہیں ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللطیف کو پتہ ہے کہ غلطی سے ہو گیا، تو وہ اس کی باریکی کو جانتا ہے، انشاءاللہ معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہی ہے کہ چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی اور کو کوئی بات نہیں کہنی پوچھنا تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جوڑے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے نیک محفلوں کے لیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وکثیرا.